الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ یاسین سورت نمبر 36 کا خلاصہ پیش خدمت ہے. سورہ یاسین مکی سورت ہے اور اس کے اندر کل 83 آیتیں ہیں. اس صورت کے فضائل میں بہت ساری حدیثیں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ حدیث اصل میں ہارون ابو محمد بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام ترمذی کہتے ہیں کتاب نمبر 42 باب نمبر 7 حدیث نمبر 2887 کہتے ہیں کہ یہ حدیث ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حمید و ہارون ابو محمد شیخ المجہول. یعنی اس کے اندر ایک راوی ایسے شیخ ہیں جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اور یہاں غریب کا لفظ آیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلسلۃ احادیث الضعیفہ میں کہ یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے. ایک اور حدیث ہے کہ آدمی کی جب روح نکلتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں ابو داؤد کی حدیث لی گئی ہے کتاب نمبر 20 باب نمبر 19 حدیث نمبر 3121 میں کہ تم لوگ یاسین پڑھو اپنے مردے پر جب اس کی روح نکلنے کا وقت ہو. علامہ البانی کہتے ہیں حدیث نمبر 1072 میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اسی لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اسلام کے اندر کچھ چیزیں ضعیف حدیثیں داخل کر دی گئی ہیں جس پر عمل ممکن ہی نہیں کہ کیا جائے. اہم چیزیں ہیں اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی جیسے وہ رسول بھیجے گئے ہیں، اللہ کے نبی بھیجے گئے ہیں. قیامت کا منظر ہے، پھر آخرت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. سورہ کی ابتدا یوں ہوئی یاسین والقرآن الحکیم. اس کا یعنی یاسین کا معنی تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت والے قرآن کی قسم، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہوئے رسول ہیں. آپ لوگوں کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. ڈرنے والے کون ہیں؟ ڈریں گے کون؟ مانیں گے کون؟ وہ جو رحمان سے ڈرنے والے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. بے شک آپ ڈرائیے انہیں جو قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں اور رحمان سے ڈرنے والے ہیں. آپ انہیں بتائیے ہم انہیں بہترین اجر دینے والے ہیں. آپ انہیں بہترین اجر کی خوشخبری دیجیے. بے شک ہم مردے کو زندہ کریں گے اور ہم ان کے سب اعمال کو لکھتے ہوئے جا رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑ آئے ہیں، چاہے وہ برے اعمال کا سلسلہ ہو یا اچھے اعمال کا سلسلہ ہو. ہم نے ہر چیز کو کتاب کے اندر شمار کر رکھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم اس حدیث کے رائٹر ہیں. کتاب نمبر 25 باب نمبر 3 حدیث نمبر 1631 جب انسان مر جاتا ہے تو تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کو مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں پر ثواب ملتا رہتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ صدقے جاریہ. اس نے دنیا کے اندر ایسے نیک کام کیے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب تک وہ چیز موجود رہے گی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، چاہے وہ مسجد کی شکل میں ہو، مدرسہ قائم کیا ہو،
یا کنویں کھدوائے ہو، یا پھر وہ علم ہے جو وہ دنیا میں چھوڑ کر گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا پھر نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ غور کیجئے، یہ حدیث پر صرف ان 3 چیزوں کا ہی فائدہ بھرنے والے کو ملے گا، بقیہ تمام چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ آگے رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب ان کے پاس رسول آئے، وہ بستی انطاکیہ نام کی بستی تھی، جب ان کے پاس 1 رسول آئے، 2 رسول آئے، 3 رسول آئے، کہنے لگے ہم آئے ہیں تبلیغ کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے، تو قوم کے لوگوں نے کہا ہم پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا تم بدشگونی لے کر آئے ہو۔ بالآخر ایک آدمی ایسا بھی تھا جو شہر کے کنارے سے آیا، وہ کہا اے میری قوم کے لوگو، ان 3 رسولوں کی اتباع کرو، وہ تم سے بدلہ نہیں مانگتے۔ مفسرین نے اس آدمی کا نام حبیب نجار بتایا ہے، جو توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ کہتا ہے میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اگر میں رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، اللہ مانوں، تو رحمان یعنی اللہ مجھے تکلیف دے گا۔ یہ لوگ میری تکلیف کو دور نہیں کریں گے، ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور یہ لوگ مجھے بچا نہیں سکیں گے، تب تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انہوں نے رسول سے کہا، یعنی اس آدمی نے رسولوں سے کہا میں آپ تمام کے رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ سنیے، غور سے سنیے، میں آپ تمام کے رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ جب اس آدمی نے تبلیغ کی تو لوگوں نے اس کو آگے چل کر پریشان کیا، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے قتل بھی کر دیا گیا ہوگا، لیکن اس کے لیے جنت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں، اے نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہم نے کتنے بستیوں کو برباد کیا، کیا وہ لوگ جو لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں؟ جی ضرور آنے والے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ زمین جب مردہ ہو جائے گی اللہ اس کو زندہ کرے گا، اور اس میں سے دانہ اگاتا ہے جس کو یہ لوگ کھاتے ہیں، اور اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، وہ زمین سے اگنے والی چیز یا خود انسان یا ان چیزوں میں سے جس کو یہ لوگ نہیں جانتے، جیسے مرد کا جوڑا عورت، دن کا جوڑا رات ہے، آسمان کا جوڑا زمین ہے، اور ہر چیز کا جوڑا ہے، موت کا جوڑا زندگی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا ایک جوڑا ہوگا جو آخرت ہے۔ یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو ایک اور دوسری دنیا ہوگی، اس کا نام آخرت ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یعنی رات جو ہم اللہ فرماتا ہے جو ہم دن کو اس میں سے کھینچ لیتے ہیں، جب دن ختم ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سورج مجال نہیں رکھتا کہ چاند سے ٹکرا جائے، وہ اپنے مدار کے اندر، آسمان کے اندر تمام چیزیں جو تیر رہی ہیں، غور کرو ان میں، ان لوگوں کی حقیقت تو ایسی ہے کہ جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو یہ لوگ اس کا اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے غور کریے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، غریبوں کو دو، تو کہتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، اللہ کو چاہیے کہ انہیں مال دے، اللہ ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، تبکہ اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ آدمی تقدیر کا بہانہ لے کر مذاق نہ اڑائے کہ اللہ ان غریبوں کو کھلائے، ہم کیوں کھلائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا تو خرچ کرو،
اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے وہ منظر جب لوگ خبروں سے نکلیں گے، لوگ افسوس کریں گے، ہائے کس نے ہمیں ان خوابگاہوں سے اٹھا دیا، منبعثنا من مرقدنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قبر میں آرام سے ہیں یا پھر کہیں بھی ہیں۔ قبر جب آدمی مر جاتا ہے، خواہ وہ جلا دیا جائے اور آگ کر کے اڑا دیا جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے یا کسی جانور سے کھا لے، کہیں بھی ہو اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے ہاں یہ وہ دن ہے، رحمان نے سچ کہا تھا، رسولوں نے بھی سچ کہا تھا، رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے رسولوں کا تذکرہ ہوا، وہ رسول بھی بھیجے گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے ہیں۔ اب منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں رحمان کے دربار میں سبھی لوگ حاضر ہوں گے، کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہوگی۔ مجرموں سے کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ، کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا کہ صرف ایک اللہ کی بات کرنا اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم نے شیطان کی پیروی کی، شیطان نے تمہیں بھٹکا دیا۔ اور اب قیامت کا منظر ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، نختم علی افواہہم، تمہارے منہ پر اسٹیمپ لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ اب تمہارے ہاتھ بات کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے کہ اس آدمی نے کیا کیا، کہاں گیا، کہاں برائی کی۔ ذرا غور کیجئے، آج برائی کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ان کے خلاف ہی گواہی دینے والی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی چیزیں کہ جس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آج آدمی برائی کر رہا ہے، یہ اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے نبی کو شعر شاعری نہیں سکھائی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شعر و شاعری میں مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے یا جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ شاعر بات تو خوب کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے۔ وہ شاعر گمراہ ہے جو بات تو خوب کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی بغیر ارادہ کے کچھ ایسے جملے بھی نکل آئے ہیں جو شاعری تو بن گئی لیکن آپ نے شاعری کے طور پر اس کی خواہش نہیں کی۔ جیسے مثال کے طور پر غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا النبی لا کذب، انا عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا ہوں۔ شاعری تو بن گئی لیکن آپ جان بوجھ کے شاعری نہیں کیے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے ہم نے لوگوں کے لیے چوپائے بنائے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس سے پہلے اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہماری نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان چوپایوں کو پیدا کیا، یہ کہ سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے بے شمار سواریاں بنائی ہے، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، بس، تمام کی تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی، لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیا انسان اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا؟ انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ وہ ایک گھٹیا پانی سے پیدا ہوا ہے اور اب وہ ہمارے لیے مثال کھڑا کرتا ہے؟
کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا؟ کہو وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے زیادہ تمہاری پیدائش مشکل نہیں ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش کافی مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام کے تمام معاملات اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اپنی پیدائش پر اور اس آسمان و زمین کی پیدائش پر اللہ کے لیے کہ تمام کام کوئی مشکل نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کے لیے دلیل دی گئی ہے، 3 رسول آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے ہوئے رسول ہیں، دلیلیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح آخرت کو کا جو ہے آخرت یقینی چیز ہے، جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے، صحیح احادیث کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ